ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آج ہم کلاس 7 کے لیے ترجمۃ القرآن میں سورہ تکاثر کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے میننگز کیا ہیں، مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا مقصد نزول کیا تھا، اور اس میں کون کون سے مضامین کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر کا مرکزی مضمون انسان کی مال و دولت سے محبت اور آخرت سے غفلت، یعنی انسان اپنے مال اور دولت سے دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے اور اتنی کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ اس کی بے پناہ محبت اور آخرت سے غفلت کا بیان ہی ایکچولی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ انسان کی اسی کیفیت کے بارے میں، یعنی غفلت کی کیفیت کے بارے میں، انسان کی دنیاوی محبت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں ہو جائیں۔ اور سنو، انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 6439۔ سورہ تکاثر کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، دنیا کا مال ہو چاہے وہ اولاد ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ان کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس موجود مال اس وقت برا ہے جب اسے ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، مثلا سے، رشوت سے، ناجائز طریقے سے، کسی کا ناحق مال کھا کر، زکوٰۃ نہ ادا کر کے۔ لیکن اگر مال کو جائز طریقے سے کمایا جائے، حلال رزق کمایا جائے اور مال کا حق بھی ادا کرے، مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے پاس موجود نعمتوں پر صبر شکر کرتا رہے، دوسرے لوگوں سے اس کا کمپیریزن نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2959 ہے یہ۔ اس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کا مال کیا ہے، صرف اتنا کہ جس کو اس نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ جاریہ صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اب سورہ تکاثر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں آیات 8 ہیں۔ سورہ تکاثر مکی سورت ہے اور اس میں 8 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہت زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لو گے، پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنا انجام جان لو گے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ اس میں دیکھ لیتے ہیں، بامعنی کیا ہے؟ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، کلا ہرگز نہیں، ثم پھر،
الجحیم دوزخ، النعیم نعمتیں، حتیٰ یہاں تک کہ سوفا ان قریب، لو اگر، ان کے بارے میں، آئینہ آنکھ۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔